مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی ہوا۔ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا۔ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں نوافل کی ادائیگی کرتا ہے جی جی اس کو جو اجر و ثواب ہے وہ فرائض کے برابر بے ملتا شک ہے۔ بے شک۔ کس اللہ اکبر۔ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق اور پروگرام ہے رمضان کریم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی ہوا۔ میرے ساتھ ایک عظیم قاری القرآ، جناب قاری القرآ زینت القرآ نجم القرآ، جناب قاری سہیل صابر بزمی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ بہت ہی اچھے قاری قرآن بھی ہیں اور بہت ہی اچھے حضور کے ثنا خوان بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات دیار غیر میں جا کے جب انسان کسی یورپ ملک میں چلا جائے اور وہاں جا کے پھر وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس اپنا بدل لیتا ہے، لیکن یہ ایسا مرد مجاہد ہے کہ جس نے وہاں جا کے بھی اگر کوئی ترانے گائے ہیں تو وہ حضور کی نعت پڑھی ہے، وہ قرآن کے ترانے پڑھے ہیں۔ تو میری مراد جناب قاری سہیل صابر بزمی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے مجھ خاکسار کو اس قابل سمجھا اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس بابرکت برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں مجھ جیسے نکمے کو آپ نے اپنے اس پروگرام میں بلا کے اللہ اور اس کے رسول کی مدح سرائی کے لیے مجھے یہ شرف بخشا۔ کریم آقا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو، آپ کی اس محبت کو، آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ کہتے ہیں جس طرح آپ صاحب اپنی نفی کر رہے ہیں کہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری اس حد تک کہ آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، جو سامعین ہوتے ہیں وہ اس قدر مسحور ہو جاتے ہیں، وہ ناقابل بیان ہے۔ تو آئیے قبلہ قاری صاحب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ أَنَّ
الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللہ اکبر. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نہایت ہی احسن انداز میں جناب قاری سہیل صابر
بزمی صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے کہ ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ اکبر، بے شک، ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دیکھو، شیطان ہوتا ہے دور واہ قرآن پڑھ کے پڑھ کے دیکھو، دیکھو، اور اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، واہ واہ، اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت شکایت کرنے والوں، ہو جائے گا نور قرآن پڑھ کے پڑھ دیکھو، کے دیکھو، ہو کیا جائے گا نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے پکی اور سچی یاری لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لغر صاحب اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کوئی شخص تھا نا، ہندو مار گیا تو اسے جلانے کے لیے لے گئے۔ اب ہندو جس جگہ اسے جلا رہے تھے جلائیں، لیکن وہ آگ نہ لگے، مردے کو آگ نہ لگے، لکڑیوں کو آگ نہ لگے، وہ بار بار اسے جلائیں لیکن نہ لگے۔ اس نے کہا جی کسی ادھر نزدیکی کوئی اللہ والا رہتا ہے مسلمانوں کا، تو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ان بزرگوں کے پاس آئے تو کہنے لگے جی ہمارا آدمی مر گیا ہے تو اسے ہم نے جلانا ہے، وہ جل نہیں رہا، ہم ادھر لکڑیاں جلا رہے ہیں تو لیکن نہیں جل نہیں رہی، وجہ کیا ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ انسانوں کو جلایا نہیں کرتے، انہیں دفنایا کرتے ہیں، جلایا نہیں کرتے۔ خیر بابا جی آئے، بابا جی نے جب دیکھا تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ان بابوں نے اسلام اگر بر صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں آگے پیچھے جا کے اسلام کا پرچار کیا، توحید کا پرچار کیا ہے تو ان بابوں نے ہی کیا ہے۔ بے شک، تو وہ جب گئے دیکھا، انہوں نے کہا جی جگہ چینج کر کے آگ لگائیں، لگ جائے گی۔ اب جگہ چینج کر کے آگ لگائی گئی، آگ لگ گئی تو وہ پوچھنے لگ پڑے وجہ کیا، اس جگہ پہ کیوں نہیں آگ لگی؟ تو کہنے لگے بس چھوڑ دو اس کو، راضی رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہاں سے کھدائی کرو۔ وہ کھدائی کی گئی تو وہاں سے نا ایک اونٹ کی ہڈی نکلی۔ وہ کہنے لگے بابا جی یہ کیا رمز ہے اس اونٹ کی ہڈی کا، اس کے ساتھ کیا تعلق؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ بیٹے یہ کسی عام اونٹ کی ہڈی نہیں واہ ہے، واہ واہ، یہ اس اونٹ کی ہڈی ہے جس پہ قاری قرآن سفر کیا سفر کرتا کیا تھا، کرتا سواری تھا، کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اس اللہ اونٹ اکبر، کی ہڈی ہے جس پہ قاری قرآن سواری کیا کرتا تھا۔ جس سواری پہ قاری قرآن سفر کرے اس سواری کی وہ ہڈی تھی، وہ سواری بھی موجود نہیں تھی، تو ہندو کو آگ نہیں تھی لگ رہی، تو جو قرآن سے یاری لگا لے تو اسے اللہ کیسے اکبر، پھر آگ لگ اللہ سکتی ہے؟ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسی پہ ایک بات جو ہے نا، جی جی جو ان دنوں میں جتنی میں نے سنی ہے یا جتنا لوگوں نے اس چیز کو مسئلہ اٹھایا ہے یا پوچھا ہے، جی جی تو اسی کے ضمن میں ایک بات آپ سے میں یہ شیئر کرنا جی جی مناسب سمجھوں گا۔ آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی لوگ سنیں گے جی جی ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر نماز تراویح نہ پڑھیں اللہ اکبر، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ حضرت اللہ آپ فرض نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ پھر بھی ہو جائے۔ روزہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر نماز تراویح میں آپ کھڑے ہو کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں گے تو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ بے شک بے شک، اور یہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں نوافل کی ادائیگی کرتا ہے جی جی اس کو جو اجر و ثواب ہے وہ فرائض کے برابر بے ملتا شک ہے۔ بے شک، نماز تراویح ہے، نماز تراویح قیام اللیل آپ کریں، نماز تراویح پڑھیں، اس کو آپ تہجد کے ساتھ تو نہ اٹیچ بے کریں، شک بے شک تہجد اور چیز ہے، بے شک بے نماز شک۔ تہجد اور ہے میں اس پہ رمضان پروگرام المبارک پہ۔ کر چکا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالغفور چشتی صاحب سے، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آپ نے قیام اللیل کی بڑی تشریح کی ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ ایک تو یہ تراویح جو ہے سنت کا درجہ رکھتی ہے، بے شک، اور دوسرا یہ قیام اللیل وہ تہجد یا باقی تہجد والے نوافل نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل۔ یہ نماز تراویح ہے۔ اور حضرت میں آپ کی جی جی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، میں لاسٹ جو رمضان المبارک ہوا ہے پچھلے سال، جی جی اس سال مجھے یہ سعادت ہوئی ہے کہ میں عمرہ شریف عمرہ کے لیے شریف ماشاء میں اللہ، آخری عشر مبارک میں وہاں پہ گیا ہوں، جی جی تو میں نے دونوں حرمین شریفین میں یہ دیکھا ہے ماشاء اللہ، کہ آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ نماز عشاء کے فوراً بعد 10 یعنی کہ رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، جی پھر اس میں آپ جو ہے نا وہ تقریباً 2 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے، ٹھیک 12:30 بجے پھر قیام اللیل شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ٹھیک قیام اللیل پھر جاتی ہے سحری سے 1 گھنٹہ پہلے تک، ٹھیک
جس نے سحری کرنی ہے وہ سحری کر لے، جس نے تہجد کے نوافل پڑھنے ہیں وہ تہجد کے نوافل ادا کر لے. لیکن انہوں نے بھی اس کو قیام اللیل کہا ہے، بے شک نماز تہجد نہیں بے کہا، شک قیام اللیل کہا ہے. قیام اللیل. لیکن ہم نے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ماشاء اللہ. دونوں حرمین میں ہم نے نماز تراویح 10 رکعت کے بعد جو انہوں نے وطر نہیں ساتھ میں پڑھے، ٹھیک وطر جب 20 پوری ہوئی ہیں تب جا کے انہوں نے صحیح ہوگا. وطر ادا کیے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس نگری میں، اس بابرکت شہر میں ہونا کہ بالکل بالکل آپ جو ہے نا وہ بالکل. حضور نے جن کے اتنی پڑھی ہیں. جن کو آپ نے مشعل راہ بنا رکھا ہے وہاں کے ائمہ کرام جس وہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب پوری 20 پڑھ رہے ہیں تو پھر 20 ہی پڑھنی چاہیے، پھر اس میں آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل. پھر 20 ہی پڑھنی چاہیے. اور اس سے ہٹ کے بھی حافظ صاحب اگر دیکھیں نا ہم، تو ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہم جو جہاں پہ چل رہے ہیں یہاں پہ صرف یہی چلتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ عبادت کے لیے ہیں. اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اگر اللہ اکبر اللہ قرآن کو اکبر دے دیں، اللہ 1 اکبر. گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اب صاحب ہم صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری ضلالت کی، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. کہ حضور نے تو ساری ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے. بے شک. آپ سورہ مزمل اٹھا کے ہائے پڑھیں، ہائے یا ایھا المزمل قم من اللیل اللیل الا الا قلیلا. قلیلا نصفہ اللہ وانقص منہ قلیلا. قلیلا. اللہ اکبر. آپ یہ حضور کی سنت کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ حضور نے اکبر تو ساری ساری رات عبادت کی ہے؟ اللہ اکبر. آپ کی صاحبزادی کا وہ آپ جب جناب سجدہ سیدہ کر دیتی تھی اللہ تو وہ اکبر کہتی ہیں کہ رات کم پڑ جاتی ہے، اللہ میرا اکبر سجدہ ابھی باقی رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ہمیں یہ کیوں نہیں لوگ بتاتے؟ اصل میں قاری صاحب بات یہ ہے کہ جو ہماری تربیت ہے نا اس وقت، سب سے پہلے گھر اور اس کے بعد اسکول و مدرسہ، اس میں یہ چیزیں نصاب سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں، بالکل ایسے ہی. نصاب سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں، اور وہ چیزیں لائی جا رہی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. اب نصاب میں دیکھ لیں غازی علم دین شہید ہے کیا، نصاب میں دیکھ لیں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے کیا، نہیں ہے. محمد بن قاسم ہے کیا. نصاب سے یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں، جہاد نکالا جا رہا ہے، قرآن کی محبت نکالی جا رہی ہے. آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں. بہت ہی کمال پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدح سرائی کرتے ہیں. قبلہ قاری صاحب جب مدح سرائی کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو بندہ وہ یہاں بیٹھا ہو تو مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم مسافر مدینہ بھی اکٹھے رہے ہیں. 2019 میں ہم اکٹھے گئے تھے مدینہ پاک مکہ پاک، ہم دونوں تھے اور ہمارے ساتھ جناب بھائی زبیر صاحب تھے، تو ہم نے اکٹھے مکہ و مدینہ کی زیارت کی ہے. تو آج وہی یادیں تازہ کرتے ہیں، وہی مدینہ پاک والا کلام آج سنائیں، ذرا ہمارے ناظرین بھی سنیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جے لکھ باری تر گلابوں تے تو یہ نیت زبانہ نام اونا دے لائق نہیں تے کی کلمے دا کھانا
سے بیاں ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیرے گل چیدہ. اور آگ سا کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں آگ سا کوئی آیا آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیرے گل چیدہ. اور آپ نے محبت کی بات کی ہے تو شاعر نے بھی محبت ہی مانگی ہے. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے بادامان دریدہ آیا ہوں بڑی دور سے بادامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیرے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، جناب حافظ سہیل صابر صاحب نہایت ہی حسن انداز میں
آقا نعمت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی میرے پروگرام میں آپ نے سنا ہے، تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور ویسے بھی آپ سوشل میڈیا پہ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔